بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کریں شہر میں بڑھتی ہوئی اسموگ کی صورتحال کے حوالے سے۔ شہر میں اسموگ کی صورتحال خطرناک ہو گئی۔ بھارت سے آنے والے اسموگ سے لاہور کی فضا زہریلی۔ لاہور میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ پرائمری اسکول ایک ہفتے کے لیے بند۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں بھارت سے آنے والی ہوا سے شہر کی فضا آلودہ ہے۔ چھوٹے بچوں کی صحت کے پیش نظر پلے گروپ سے پرائمری تک سکولز ایک ہفتے کے لیے بند کیے ہیں۔ حالات سازگار نہ ہوئے تو شہر میں مکمل لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے۔ شہر میں آلودگی کے بادل چھا گئے۔ بھارت سے آنے والی اسموگ کے بعد شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد کو پہنچ گیا۔ اسموگ کی تشویشناک صورتحال کے پیش نظر محکمہ اسکول ایجوکیشن نے پلے گروپ سے 5ویں تک بچوں کو ایک ہفتے کی چھٹیاں دے دی۔ پلے گروپ سے 5ویں جماعت کے لیے 4 نومبر سے 9 نومبر تک اسکول بند رہیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جو بھارت سے آنے والی ونڈ کی سپیڈ اور ڈائریکشن ہے وہ کیونکہ لاہور کی طرف ہے اور بہت تیز ہے، اور اس کی سپائک جو ہے وہ صبح کے وقت اور دوپہر کے وقت تک جاری رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم مونٹیسری پلے گروپ اور پرائمری اسکول تک 5ویں جماعت تک اسکولوں کو ایک ہفتے کی چھٹی دے رہے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ اگلا پورا ہفتہ لاہور میں بدترین اسموگ رہے گی۔ حالات سازگار نہ ہوئے تو شہر میں مکمل لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے۔ پنجاب حکومت 2 روز بعد لاک ڈاؤن لگانے یا نہ لگانے کے بارے فیصلہ کرے گی۔ غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں، دروازے کھڑکیاں بند رکھیں، ماسک پہنیں، بچوں اور بزرگوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں۔ تو اگر ہم اپنی انڈسٹری ہماری اپنی ہم ٹھیک نہیں کریں گے، گورنمنٹ آپ کو اریسٹ بھی کرے گی، FIR بھی کاٹے گی، جرمانے بھی کرے گی، سیل بھی کرے گی، بند بھی کرے گی ان تمام جگہوں کو، جو کہ کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اس کے اوپر 0 ٹالرنس ہے۔ ہمیں 2 نئے گرین رنگز کو جنریٹ کر کے گرین لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا لاہور کے 2 علاقوں میں، اور اس کو میں 2 ڈیز کے اندر ہماری میپنگ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ہم اس ڈیٹا کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں اور وہ میں انشاءاللہ اناؤنس کروں گی۔ سینئر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ امرتسر اور چندی گڑھ سے آنے والی ہوا سے ملک میں اسموگ ایئر انڈیکس خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ مصنوعی بارش کا فیصلہ مناسب وقت پر کریں گے۔ چندی گڑھ، ہریانہ، بٹنڈا، گرداسپور، شری گنگا نگر، شری نگر کا جو گنگا نگر کا ایریا ہے، لدھیانہ، جلندر اور امرتسر، اس کا سپیڈ کے ساتھ مل کر یہ ایئر جب انڈیا سے ایسٹرن کوریڈور کی طرف آج صبح دوبارہ گئی، اور جو اس میں مختلف تھا آج کہ لاہور کا جو سینٹر تھا وہ بھی اس کے اندر متاثر ہوا کہ اسموگ لوکل فیکٹرز کے ساتھ مل کر جو سرحدوں سے یہ ہوا کا فیکٹر ہے، یہ مل کر یہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ جن علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس زیادہ ہوگا وہاں رکشے چلانے پر پابندی ہوگی۔ گاڑیوں کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ لازم ہوگا۔ 3 چلان والی گاڑی سڑک پر نہیں آ سکے گی۔ گرین لاک ڈاؤن بھی بے اثر۔ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر۔ فضائی آلودگی قابل قبول سطح سے 80% بڑھ گئی۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 1194 تک جا پہنچا۔ DHA میں AQ لیول 911 ریکارڈ کیا گیا۔ امریکی کونسلٹ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 710 ریکارڈ کیا گیا۔ شہر سے فضائی آلودگی کے بادل چھٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ بھارت سے تیز ہواؤں نے لاہور کی فضا زہریلی بنا دی ہے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر براجمان ہے۔ فضائی آلودگی قابل قبول سطح سے 80% بڑھ گئی۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1194 ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں آلودگی کی مجموعی شرح 925 تک جا پہنچی۔ DHA فیز 8 میں آلودگی کی شرح 1917 ریکارڈ کی گئی۔ سید مراتب علی روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 1527 ریکارڈ کیا گیا۔ US کونسلیٹ میں 1380 جبکہ عسکری 10 میں 1527 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ آلودگی کے باعث شہریوں کا سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے۔ آنکھوں میں چبھن، فلو، زکام اور گلے کی بیماریاں عام ہونے لگیں۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو ماسک پہننے، دروازے بند رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ پھیپھڑوں، سانس اور دل کے امراض میں مبتلا افراد کو کھلی فضا میں جانے سے منع کیا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی مشترکہ کارروائیاں جاری ہیں۔ اکتوبر میں 1344 گاڑیاں تھانوں میں بند کی گئی۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ماہ اکتوبر میں اسموگ کا باعث بننے والی 1344 گاڑیوں کو بند کر دیا گیا۔ سیکٹری RTA لاہور کے مطابق 2397 گاڑیوں کے چلان اور 1 کروڑ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ 2 FIR درج اور 2 ڈرائیور گرفتار ہوئے۔ رواں ماہ 9000 گاڑیوں کی فٹنس کا معائنہ کیا گیا۔ 5000 گاڑیوں کو تکنیکی معیار پر پورا اترنے پر فٹنس سرٹیفکیٹ بھی جاری کیے گئے۔ دوسری جانب پنجاب پولیس بھی اسموگ کی روک تھام کے لیے کوشاں ہے۔ فصلوں کی باقی
باقیات کو جلانے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں SOPs کی خلاف ورزی پر 3 افراد کو گرفتار کر لیا، 22 مقدمات درج کیے گئے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق 5 ملزمان کو جرمانے کیے گئے، 3925 افراد سے شورٹی بانڈز لیے گئے۔ رواں سال اسموک کا باعث بننے والوں کے خلاف مجموعی طور پر 758 مقدمات درج کیے گئے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کیا، پروجیکٹ کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا، کام کی رفتار پر اظہار اطمینان۔ محسن نقوی کی زیر صدارت FWO کے کیمپ آفس میں اجلاس ہوا، ڈرائنگز کے ذریعے پروجیکٹ کے خد و خال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ محسن نقوی نے پارکنگ ایریا کو کشادہ رکھنے کے لیے ہدایات جاری کر دی۔ چیئرمین PCB بولے قذافی اب عالمی معیار کا اسٹیڈیم بننے جا رہا ہے، کھلاڑیوں اور شائقین کو شاندار سہولیات ملیں گی۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے چیئرمین PCB محسن نقوی دن رات کوشاں ہیں۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم کا تفصیلی دورہ کیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے منصوبے کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے تعمیراتی کاموں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت FWO کے کیمپ آفس میں اجلاس ہوا۔ چیئرمین PCB نے ڈرائنگز کے ذریعے پروجیکٹ کے خد و خال کا جائزہ لیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے پارکنگ ایریا کو کشادہ رکھنے کے لیے ہدایات دیں۔ مین بلڈنگ کے بیرونی آؤٹ لک کو خوبصورت بنانے کا بھی حکم۔ چیئرمین PCB نے کام مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا کہ قذافی اسٹیڈیم اب عالمی معیار کا بننے جا رہا ہے، کھلاڑیوں اور شائقین کرکٹ کے لیے سہولتوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ سے قبل قذافی اسٹیڈیم کی تکمیل کا چیلنج پورا کرنا ہے۔ چیف آپریٹنگ افیسر PCB، ڈائریکٹر انفراسٹرکچر، ڈائریکٹر ڈومیسٹک، سینئر جنرل مینیجر انفراسٹرکچر، آرکیٹیکٹ، FWO، نیسپاک کے حکام بھی موجود تھے۔ قذافی اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا کام تقریباً 50% مکمل ہو چکا ہے۔ مین بلڈنگ میں کرکٹ میوزیم اور سووینیر شاپ بھی بنے گی۔ انکلوزرز اور مین بلڈنگ کے فلورز کا کام تیزی سے جاری ہے۔ مین آفس بلڈنگ کے فلورز تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ پنجاب حکومت کا پنجاب ایئر کے نام سے نئی ایئر لائن لانچ کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب ایئر لائن پرائیویٹ سرمایہ کاروں کے اشتراک سے لائی جائے گی، اس میں پنجاب حکومت کے شیئرز بھی ہوں گے۔ نئی ایئر لائن کی فیزیبلٹی پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ پنجاب ایئر لائن بنے گی۔ حکومت پنجاب نے پنجاب ایئر کے نام سے نئی ایئر لائن لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب ایئر کی فیزیبلٹی اسٹرکچر پر ورکنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ پنجاب ایئر لائن پرائیویٹ سرمایہ کاروں کے اشتراک سے لائی جائے گی، اس میں حکومت پنجاب کے شیئرز بھی ہوں گے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ PIA کو حکومت پنجاب کی جانب سے خریدے جانے والی خبروں میں صداقت نہیں۔ FPR کو ٹیکس ریونیو میں 100 ارب سے زائد شارٹ فال کا سامنا۔ IMF کے مطالبہ کے پیش نظر منی بجٹ لانے پر غور شروع۔ اکتوبر میں 980 ارب کے مقابلے تقریباً 880 ارب کے ٹیکس محصولات جمع۔ گزشتہ ماہ کم ٹیکس جمع ہونے پر شارٹ فال 191 ارب تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ IMF کی شرائط۔ FPR نے منی بجٹ لانے پر غور شروع کر دیا۔ FPR کو ٹیکس ریونیو میں 100 ارب سے زائد کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ گزشتہ ماہ کم ٹیکس جمع ہونے پر شارٹ فال 191 ارب تک پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اکتوبر میں 980 ارب کے مقابلے میں 880 ارب روپے ٹیکس موصولات جمع کیے گئے۔ اکتوبر میں ٹیکس کم جمع ہونے کے بعد رواں مالی سال ٹیکس شارٹ فال 191 ارب روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ شارٹ فال کے باعث دوسری قسط میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آئندہ مہینوں میں ممکنہ طور پر شارٹ فال کا تخمینہ لگا کر 500 ارب کا منی بجٹ لایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ٹیکس اہداف میں ناکامی پر شارٹ فال پورا کرنے کے لیے IMF نے منی بجٹ کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ شہریوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ شفیق آباد بند روڈ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ 2 سال سے غیر فعال ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کی مشینری، میٹر جنگلے اور نلکے چوری ہو گئے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں فلٹریشن پلانٹ کی خرابی کے باعث دور دراز سے پانی لانا پڑتا ہے۔ سیوریج ملا پانی آ رہا ہے جس کے باعث بچے اور بڑے بیمار ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کو جلد از جلد بحال کیا جائے۔ شہر کے دیگر فلٹریشن پلانٹ کی طرح نیو شاہ جمال روڈ والٹن کے علاقے میں نصب کیا گیا فلٹریشن پلانٹ بھی خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے شہری صاف پانی سے محروم ہو گئے۔ فلٹریشن پلانٹ کی ٹوٹیاں تک غائب ہو گئی ہیں۔ شہریوں نے فلٹریشن پلانٹ کو فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گلبرگ ٹینکی والے پارک کی حالت زار پر ننھے بچے مایوسی کا شکار ہو گئے۔ پارک میں گھاس کا نام و نشان تک نہیں۔ پارک جھولوں اور بینچز سے بھی محروم ہو گیا۔ ننھے بچوں کا کہنا ہے کہ پارک کی حالت کافی عرصے سے ابتر ہے۔ پارک میں جھولے اور بینچز بھی موجود نہیں۔ ننھے بچوں نے انتظامیہ سے پارک کی حالت کو بہتر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملاوٹی دودھ مافیا کے گرد شکنجہ سخت، شہر بھر میں کریک ڈاؤن جاری۔ 267 دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ، 14 فیل، 253 دودھ بردار گاڑیاں پاس۔
शहर में गैर मेयारी दूध फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। 267 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग, 14 फेल हो गयी। 2560 लीटर दूध तल्फ, भारी जुर्माने आयद किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर गजुमता, बाबू साबो, अड्डा प्लाट, ठोकर, रावी पुल और जलो मोड़ एंट्री पॉइंट से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की गई। 267 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 14 दूध बरदार गाड़ियों को फेल करार दिया गया। 253 दूध बरदार गाड़ियाँ पास करार। नाकाबंदी के दौरान 3,60,000 लीटर दूध की चेकिंग के दौरान 2560 लीटर दूध तल्फ करके मुतअद्दिद को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि अक्टूबर में 55,563 दूध बरदार गाड़ियों और डेयरी शॉप्स की चेकिंग की गई। मजमूई तौर पर 3,492 को 2,65,53,000 से जायद के जुर्माने आयद किए गए। रायबंड इज्तिमा के शुरका की बस वापसी पर नाले में जा गिरी। हादसे में 29 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक रायबंड इज्तिमा के इनखला के मौके पर जनूबी पंजाब वापस आने वाली बस नाले में जा गिरी, जिसमें 29 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने 13 अफराद को मौके पर तिबी इमदाद दी और 16 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बस में 70 से ज़ायद शुरका सवार थे। 2 बसें बराबर इज्तिमा रोड से भुबतियाँ आ रही थीं। मुतासरा बस का टायर कच्चे रोड पर उतर गया, जहाँ पड़े गड़े के बायस तवाज़ुन बिगड़ने से बस नाले में जा गिरी। या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी मग़फ़रत फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा। रायबंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला दुआ में रिकत आमेज़ मनाजिर के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज जुमेरात के रोज बाद नमाज असर हुआ, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की मंदोबीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इज्तिमा के दौरान भारत और बांग्लादेश के मारूफ उलमाए कराम के बयानात का सिलसिला जारी रहा। मौलाना इब्राहिम दिवाला ऑफ इंडिया ने इख्तितामी दुआ कराई। जिन कामों से और जिन बातों से तू राजी होता हो, इन बातों के हमें भरपूर तौफीक अता फरमा। मौत तक इखलास इस्तिकामत के साथ हमको तेरे दीन पर, तेरे जिन के तकाज़ों पर ए अल्लाह हमको कायम दायम फरमा। ए अल्लाह मकबूलियत रहमत नसीब फरमा। इज्तिमा के शुरका कहते हैं कि उलमाए कराम ने दीन इस्लाम की तालीमात पर रोशनी डाली है। दीन इस्लाम के फरोग में उम्मत मुस्लिमा को अहम किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और 3 दिन हमने इधर गुजारे, माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद से लोग आए, बहुत बड़ी तादाद से। पिछले साल से भी इस साल बहुत बड़ी तादाद है। इस पूरी उम्मत को जमा करके एक ही मैसेज दिया जा रहा था कि खैरख्वाही और भलाई फैलाएं और इत्तेफाक पैदा करें, हमदर्दी पैदा करें, दरगुजर करें। इज्तिमा की इख्तितामी दुआ के बाद शुरका घरों के लिए रवाना हो गए। आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला 7 नवंबर को शुरू होगा। कैमरामैन मोहम्मद अली शेख के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात हुई। ज़ुबैर ईसा की सरबराही में वफ़द ने मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। ब्रिटिश पाकिस्तानियों के वफ़द में बरतानिया की सरकर्दा कारोबारी शख्सियात शामिल थी। वज़ीर आज़म ने वफ़द को पाकिस्तान की सरमायाकारी करने की तरगीब दी। वफ़द ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और पायदार तरक्की की राह पर गामज़न होने पर वज़ीर आज़म की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ़ की और एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब का ज़ेर तकमील PIC2 अस्पताल का दौरा। मरीम नवाज ने केनाल के करीब PIC2 की तामीरात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तामीराती मटीरियल और दीगर अमूर का भी जायज़ा लिया। अस्पताल के मुख्तलिफ फ्लोर पर ड्राई पार्टीशन वॉल और HV की तनसीब का काम जारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने PIC2 को जल्द फंक्शनल करने के लिए इक़दाम की हिदायत जारी की। वज़ीर आला का कहना था PIC2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO शामिर इकबाल ने PIC2 प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। पता किया जाए PIA की तबाही का ज़िम्मेदार कौन है। मेरे हलफ उठाने से कबल कौमी एयरलाइन का खसारा 830 अरब था। वफाकी वज़ीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने PIA की निजकारी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे हल्फ उठाने से कबल ही निगरान दौर में PIA की निजकारी का फ्रेमवर्क तय हो चुका था, जिसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। पहले से तयशुदा फ्रेमवर्क के मुताबिक PIA की निजकारी की जा रही है। PIA बेचने में कोई कोताही हुई, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। PIA के बारे में एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जो कि निगरान सेटअप में बना था। सो मेरे हल्फ उठाने से पहले बतौर वज़ीर ये 6 महीने पहले से शुरू हो चुका है। इसका एक फ्रेमवर्क बन चुका था, उसमें
جو PIA ہے اس کا خسارہ 830 ارب روپے تھا. اس پروسیس کے اندر میں کوئی آ کے اس چیز میں تبدیلی نہیں کر سکتا تھا جو پروسیس آلریڈی چل چکا تھا. عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ KP حکومت PIA خریدنے کی خواہش مند ہے. میری خواہش ہے کہ تمام صوبے مل کر قومی ایئر لائن کے شیئر خرید لیں اور اس کو منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے مل کر کام کریں. KP حکومت سے کہا گیا کہ جناب ہم خریدنا چاہتے ہیں. ہمیں پنجاب حکومت کی طرف سے کہا نہیں گیا، پر کل میں نے میاں صاحب کی وہ سنی جو تھی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر KP حکومت، پنجاب حکومت، سندھ حکومت، بلوچستان حکومت مل کے لینا چاہتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم تو بہت خوش ہیں کہ اگر آپ سب لے لیں اور اس پہ ایک پروفیشنل مینجمنٹ لے کے آئیں، اس کا CEO باہر سے لے کے آئیں اور ایک پروفیشنل لے کے آئیں، اور ہم سارے اس ملک کے اندر بیٹھ کے یہ پاکستان کی ایئر لائن ہے. وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ افسوس ہے کہ PIA کی تباہی کے ذمہ دار بھی نجکاری کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. CPEC پر 100 سے زائد منصوبوں پر کام جاری ہے. میرا ٹارگٹ ہے کہ NHA ایک عالمی ادارہ بنے. آئندہ 5 سال کا ٹارگٹ 500 ارب پیدا کرنے کا ہے. 1 سال کے اندر NHA 50 ارب روپیہ ایکسٹرا پروفٹ دینے لگی ہے. 50 ارب روپیہ. کبھی آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی ایک محکمے نے 1 سال میں 50 ارب روپے کی زائد آمدنی نہیں کی. میں زائد آمدنی بتا رہا ہوں. ٹوٹل ریونیو جو ہے وہ NHA کا اس سال انشاءاللہ تعالی 110 ارب جائے گا. 64 بلین سے 110 بلین پہ جا رہا ہے. وفاقی وزیر نجکاری عبدالعلیم خان کا مزید کہنا تھا کہ PIA کی نجکاری ضرور ہوگی مگر طے شدہ فریم ورک کے مطابق جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. رومیل الیاس، سٹی 42. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سے پنجاب کیمسٹ کونسل کے وفد کی ملاقات ہوئی. وفد کی قیادت صدر نثار چودھری، جنرل سیکرٹری ریاض ملک نے کی. ادویات کے حوالے سے درپیش مسائل سے آگاہ کیا گیا. پنجاب کیمسٹ کونسل کے وفد میں نارتھ زون کے صدر مہر سجاد علی، سینئر نائب صدر نوید شیخ، نائب صدر ندیم صدیقی اور حماد شاہ بھی شامل تھے. ملاقات میں پنجاب کیمسٹ کونسل نے ادویات کے حوالے سے درپیش مسائل مطالبات سے آگاہ کیا. وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی جانب سے ان کے جائز مطالبات کے حل کی یقین دہانی کروائی گئی. لیگی رہنما نوید بٹ کے گھر وفاقی وزیر علی پرویز ملک کی آمد. چیئرمین واسا چودھری شہباز کی خصوصی شرکت. تمام رہنماؤں کی جانب سے نوید بٹ کو ان کی صاحبزادیوں کی شادی پر مبارکباد دی گئی. علی پرویز ملک اور چودھری شہباز کی جانب سے خصوصی دعاؤں اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا. تمام رہنماؤں کی جانب سے دلہا ذیشان افضل عمر افضل کو مبارکباد دی گئی. اس موقع پر نوید بٹ، محمد حسن، شیخ ہمایوں اور عامر رضا ندیم بٹ بھی موجود تھے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 14 رکنی پنجاب بیت المال کونسل تشکیل دے دی. وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد سیکرٹری بیت المال نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. 14 رکنی بیت المال پنجاب کونسل میں سینئر لیگی رہنماؤں کو شامل کیا گیا. پنجاب بیت المال کونسل مردان علی زیدی، عامر مجید، علی مجید آوان، محمد شعیب بٹ، میاں سلامت علی، انیل اختر، قمر سلیم، خالدہ فرزند، سمرا نذیر سمیت دیگر کو بھی شامل کیا گیا ہے. ماضی کے معروف پہلوان استاد امانتی پہلوان کی برسی پر دنگل کا انعقاد کیا گیا. بڑی کشتیوں میں ہیرا پہلوان، ماما پہلوان، گنگا پہلوان نے میدان مار لیا. رہنما نون لیگ شہباز چودھری اور کالا پہلوان نے انعامات تقسیم کیے. رام گڑھ مغل پورہ میں ماضی کے نامور پہلوان امانتی پہلوان کی برسی پر دنگل کا انعقاد کیا گیا. بڑی کشتیوں میں ہیرا پہلوان، ماما پہلوان، گنگا پہلوان اور حسین پہلوان نے کامیابی سمیٹی. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا شفقت اور چودھری شہباز کا کہنا تھا کہ شاندار دنگل کروانے پر کالا پہلوان کے مشکور ہیں. میڈم مریم نواز جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور خصوصاً صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب صاحب، ان کے توسط میں یہ گوش گزار کروانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کو ایونٹ جو پروگرام ہو رہے ہیں ان کی بھرپور سرکاری سطح پر سرپرستی کی جائے تاکہ ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے جاری رکھ سکیں. لیکن سب سے خوشی کی بات ہے کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں دیکھیں ینگ بچے، بڑے بزرگ سارے دیکھیں جو دیسی کشتی ہے اس کو لیے آئے ہیں. کالا پہلوان صاحب، رانا شفقت صاحب، شاہد صاحب، جمعہ جتنے بھی دوست ہیں انہوں نے ایک اچھا ایونٹ ارینج کیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ آئے. یہ ایونٹ ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ ایونٹ ہر علاقے میں ہر جگہ پر ہونا چاہیے. صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر سے اپیل ہے کہ وہ فن پہلوانی کی طرف توجہ دیں. میں وزیر اعلیٰ اگے اپیل کرنا مریم اگے ایڈا سونا ہائی سکول ہے اتنے دنیا ہی ہے یہ کشتیاں ہونی چاہیے نے. ان شاء اللہ مینوں امید ہے مریم صاحب میری گل سنن گے ٹی وی یہ سکول سکولوں کھاڑے بننے چاہیے ہیں کہ انہوں نے ٹرینر ملتی ہے، پریڈ ہونی ہے. اس طرح صبح کلاس ہونی چاہیے ہے بچوں کی پہلوانی کرو، منشیات سے بچو، ماں پر ادب کرو.
کالا پہلوان نے رانا شفقت کے ہمراہ ہر کشتی کے فاتح پہلوان کو نقد انعامات اور ٹرافیوں سے نوازا۔ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ یونائٹڈ اوورسیز فلپائن ورکرز ان پاکستان کی جانب سے فلپائن سپورٹ فیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ سری لنکا کے اعزازی کونسل جنرل یاسین جویا کی بطور مہمان خصوصی شرکت رنگوں سے بھرے سپورٹ فیسٹ میں 400 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اسکول بیدیا روڈ پر یونائٹڈ اوورسیز فلپائن ورکرز ان پاکستان کی جانب سے فلپائن سپورٹ فیسٹ کا اہتمام۔ رنگوں سے بھرے تقریب میں 500 سے زائد فلپائنوں نے شرکت کی۔ سپورٹ فیسٹ کے مہمان خصوصی سری لنکا کے اعزازی کونسل جنرل یاسین جویا تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ فلپائن کمیونٹی نے شاندار ایونٹ آرگنائز کیا ہے۔ بڑا اچھا ایک جسچر ہے ہمارے فلپینو کمیونٹی کے لیے کہ اس طرح کی آرگنائزیشن ہو جس میں یہ تمام اپنے گیٹ ٹوگیدر ہیں، تمام اکٹھے ہوئے ہیں۔ صدر یونائٹڈ اوورسیز فلپائن ورکرز ان پاکستان ماریا عتیق اور نائب صدر سوزین ندیم کا کہنا تھا کہ بے حد خوشی ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم فلپائن میں موجود ہیں۔ اعزازی کونسل جنرل فلپائن فادل شیخ بولے کہ ایسے ایونٹ پاکستان کی سافٹ امیج کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ سب ایک سپورٹس فیسٹیول کی شیپ میں اکٹھے ہوتے ہیں اور گیمز کھیلتے ہیں، ڈانسز کرتے ہیں، میوزک انجوائے کرتے ہیں، اپنا کلچر انجوائے کرتے ہیں۔ We feel so excited and so happy to celebrate our United OFW Sports Fest 2024. Won't feel their family back home, and we bring our culture and tradition here to encourage and to promote our country as well. سپورٹ فیسٹ میں میوزک، ڈانس اور مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوئے، فاتحین کو انعامات سے نوازا گیا۔ بے شک جہاں فلپائنو سپورٹ فیسٹ کا انعقاد ایک خوش آئند بات ہے، وہیں یہ اس بات کو بھی اظہار کر رہا ہے کہ پاکستان سمیت لاہور بھر میں ہر مذہب، ہر نیشنلٹی کا انسان محفوظ ہے اور وہ آزادی کے ساتھ اپنا ایونٹ منا سکتا ہے۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ افشا رضوان، سٹی 42 لاہور۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سٹی 42۔